الوداع ماہ رمضان۔ جب ماہ رمضان کا الوداع آئے تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ ملائکہ بھی روتے ہیں۔ حدیث سنیں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو زمین و آسمان اور ملائکہ میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کون سی مصیبت؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سی مصیبت؟ یعنی صحابہ کا طریقہ تھا یا رسول اللہ کا نام کہ یا اے اللہ کے رسول۔ اس سے معلوم ہوا کہ یا رسول اللہ کا نام شرک نہیں ہے بلکہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور جو آج کر رہے ہیں یا رسول اللہ وہ صحابہ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سی مصیبت؟ فرمایا کہ رمضان المبارک کا رخصت ہونا یہ مصیبت ہے، کہ رمضان ہم سے رخصت ہو جا رہا ہے، کیونکہ اس میں صدقات اور دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس ماہ رمضان میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، عذاب دوزخ دور کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی جدائی سے بڑھ کر میری امت کے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کی فرقت و جدائی کے وقت آسمان اور زمین اور ملائکہ ہم غلامان مصطفیٰ کی ہمدردی میں روئیں کہ ان بیچارے مسلمانوں سے وہ ماہ مبارک سے رخصت ہو رہا ہے جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اور جس میں ہر آن چھماچھم رحمتیں برستی ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ روزانہ لاکھوں کروڑوں گناہ گاروں کی مغفرت ہو جایا کرتی ہے۔ ایسا انعامات و کرامات والا مہینہ یہ رخصت ہو رہا ہے۔ مسلمانوں سوچو، غور کرو، فرشتے تک ہماری ہمدردی میں روتے ہیں تو کیا ہمیں بھی اس مقدس و محترم مہمان کی جدائی کے وقت میں رونا آتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھی اس کے غم میں نم ہوتی ہیں؟ ماہ رمضان کے آخری لمحات میں کیا ہمیں بھی اس بات کا صدمہ ہوتا ہے؟ کیا افسوس، ان قریب اب مسجدوں کی رونقیں کم ہو جائیں گی، افسوس نیکیوں کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا، افسوس صد افسوس روزوں کا لطف و مزہ، وقت افطار کا نورانی سماع، تراویح کا کیف و سرور، ہر طرف قرآن کی تلاوت، جگہ جگہ نعت خوانی کی محفلیں، سحری کے وقت میں درود و سلام کی میٹھی میٹھی مد بھری آوازیں، آدھی رات کے بعد سحری کے لیے جگانے والوں کی صدائیں، یہ تمام مناظر اب کہاں نظر آئیں گے؟ ان سب باتوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کی ان پیاری پیاری ساعتوں کو یاد کر کے جن میں انوار و تجلیات کی خوب بارشیں ہوتی رہتی ہیں، کیا ہم بھی روتے ہیں؟ افسوس ہمارا دل بالکل سیاہ پڑ چکا ہے۔ اگر ہمارا کوئی عزیز یا کوئی دوست ہم سے جدا ہو رہا ہے تو ہمارا دل بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، حالانکہ ہمیں دوست نے دیا ہی کیا ہے، وہ دے بھی کیا سکتا ہے، مگر اس مبارک محترم ماہ رمضان کے غم میں نہیں روتے جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے غم میں ضرور رونا چاہیے، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی سی صورت بنا لینا چاہیے۔ ویسے بھی کسی پیارے کی جدائی انسان کو غمگین ہی کر دیتی ہے، تو ہمیں بھی غمگین ہونا چاہیے، اپنی کوتاہیوں اور ناقدریوں کو یاد کر کے آنسو بہانا چاہیے کہ افسوس ہم نے اتنے عظیم الشان مہمان ماہ رمضان کی کوئی قدر و منزلت نہ پہچانی، اس کے شب و روز غفلت میں گزار دیے، افسوس اس کی برکتوں سے کما حق و نفع اٹھانے سے قاصر رہ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم کرے اس کے لیے جنت ہے، اور اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اس کی غم اور جدائی کا اظہار آنسوؤں اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں سے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار سے بھی ہونا چاہیے۔
یہ نہیں کہ عید کا چاند نظر آ جانے پر چند لمحے تو ہجر رمضان میں افسردہ ہو گئے، چند آنسو رو لیے اور پھر عید کی مبارک رات بازاروں کی غافل کر دینے والی رونقوں میں گم ہو کر رہ گئے، اور عید کے روز سینما گھروں میں، ڈراموں میں، تماشوں میں، دوستوں میں، بیہودہ باتوں میں، ہوٹلوں میں، تفریح گاہوں میں برباد کر دیے۔ یہ تو اور دنوں میں بھی اور زیادہ نہیں کام کرنا چاہیے، تو عید کے دن تو اور بھی زیادہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، جب شب عید آئے اور روز عید جتنا ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عید کے مبارک دن میں خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے، آپس میں ملاقات اور معانقہ کرنا بھی اچھا ہے۔ بہرحال ہمیں عید کے روز بھی اور ہر روز اپنے مالک حقیقی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ماہ رمضان کی آمد پر خوشی اور رخصت پر غمگین ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی شفاعت ہم سب گناہ گاروں کے حق میں باعث قبول فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔